Come 2023 and the state start standing against it. یہ آگے میں آپ کو سناؤں گا ابھی. اٹ از دی اولین مہینے ہیں 2023 کے. فیلڈ مارشل پشاور جاتے ہیں. پشاور میں مسجد میں پولیس لائنز کی مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے اور اس ربل پہ کھڑے ہو کے وہ کلیئرٹی دیتے ہیں جس کا آج پورا پاکستان جس کلیئرٹی کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو, ان کے ہاتھ پر مختلف سمتوں سے کاٹ دو. But it takes time. Because if you have to fight them, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state, and everyone goes along. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے کہا last consequential year, the landmark year, where the tide starts turning against this terrorism. سوال یہ کہتے ہیں, پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 5397 بہت بڑی تعداد ہے. یس, بہت بڑی تعداد ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی. کیوں؟ بیکاز وی آر انگیجنگ دیم ایوری ویئر, بیکاز وی آر ڈوئنگ 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ایوری ڈے, 206, اینڈ وی آر ٹیکنگ دیم آن. بیکاز وی سے مراد ہے آپ, میں, ریاست پاکستان کا ایک بچہ. ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, not through appeasement, but by force, by strength. Because کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے لڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے, اس کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اس فورم سے کہہ چکا ہوں, اس کا 5%, 10%, 20% دوسری اقوام عالم میں آپ نگاہ ماریں جہاں آیا, اور وہاں پہ ریاستیں قائم نہیں رہیں. بٹ یور اسٹیٹ, یور لا انفورسمنٹ, یور آرمی is fighting on daily basis, and that is the result that we are seeing over here. Next slide پہ آئیے گا. Now this is the 2025 کو آگے ہم نے further break down کیا ہے month wise, because there is something very interesting, ایک بڑا interesting conclusion ہے جو یہاں بھی ڈرا ہوتا ہے. آپ اگر یہ مہینہ وائز 2025 کے اندر اگین دی سیم 3 تھنگ, ہر مہینے میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کتنی شہادتیں یہ قوم دیتی ہے, ان کا تقابلی جائزہ ہے. 2 چیزیں پاپ آؤٹ کر رہی ہیں. ون از مارکہ حق, اینڈ سیکنڈ از اکتوبر کا وائل, جو پاک افغان سرحد پہ جو اسکرمشز ہوتی ہیں, جو جھڑپیں ہوتی ہیں. مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا, تو how then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج. تو آپ کو ایک فلپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ, اینڈ دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس پر منتھ رائز اپ ٹو 540, اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. ایسے ہی ہے, پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کریں. اینڈ دین وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر. اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں. وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر, ناٹ آن افغان طالبان, not on their posts. And what Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime کیا کرتا ہے, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا یا نہیں کیا؟
گھنٹوں کے اندر درجنوں افغان پوسٹوں کو آبلیٹریٹ کیا گیا اور ایک ہارڈ میسج دیا گیا, not only at the post at the border but also inside افغانستان. دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارڈر کو کلوز کیا جاتا ہے. And then you see what's happening, the terrorist incidents going down. The terrorist incidents going down, their facilitation they are getting down, اور جو دہشت گرد اندر ہے ان کی زندگی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے مر رہے ہیں. The number of terrorists being killed in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, وہ بڑھ کے 276 پر منتھ پہ چلی جاتی. تو یہاں بھی بڑی نشانیاں ہیں, کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز جس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از, بیکاز ایک کہا جاتا ہے کہ جی مارکہ حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ اسٹرائک کرتے ہیں آن سم پریٹیکسٹ دیٹ دے کریٹ, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا. کس وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کا گمراہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لیٹس فرسٹ سی دی فیکٹس. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس وی ٹارگیٹڈ, یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں, ٹارگیٹڈ اون سٹیزنس جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں, ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں, ان کے سینٹرز ہیں, جو ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ موجود ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی. ڈڈ وی ٹارگیٹ ٹی ٹی اے؟ نو وی ڈڈ ناٹ. یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ کس نے اس کو حق دیا؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے بفور 6-7 میں, بفور دے لانچ دیٹ سو کالڈ سندور, کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لے آئیں, ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے, کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں, کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. ڈیڈنٹ ہیو اینی. یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو, نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے, کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کی طرف, پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کی طرف کو نقصان پہنچائے. سو وی ڈنٹ ٹارگیٹ دی ٹی ٹی اے, وی ڈنٹ ٹارگیٹ دی افغانس. یہ تو آپ ٹی ٹی پی ہے نا, اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ So we must understand, and we are saying at that time also, after that also, now also, کہ یہ آپ ایک ویریفائبل میکنزم بنا لیں, یہاں پہ تھرڈ پارٹی سے بنانا بنا لیں. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. So they are two entirely different universe. آٹھ سویلین شہید ہوتے ہیں اس میں. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کیا جاتا ہے, اگین افغانیس.
कैडेट कॉलेज वाना, कबाइल के बच्चे हैं, अफगानी आते हैं, हमला करते हैं with the objective to capture them to make another APS 2014 and all were killed. 3 बहादुर जवान हमारे शहीद होते हैं. ये वो इमेजेस हैं, ये वाकयात हैं जो वी वुड रिक्वेस्ट नेवर फॉरगेट देम. ये जो कुर्बानियां लॉ इन्फोर्समेंट दे रही है, जो सिविलियंस दे रहे हैं, and this is November, the Federal Constabulary Headquarter Peshawar, again अफगानी जो जहां सुसाइडल होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. अगर आप इन्हीं 10 को देखें, 78 आते हैं, 78 जहन्नम हासिल होते हैं. नन ऑफ देम गोज बैक अलाइव इन दीज. मैं सिर्फ 10 जो हाई इंपैक्ट का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं. 60 इसमें हमारे सिविलियन शहीद होते हैं. तो ये जो आपको बयानिया देते हैं ना कि ये जंग, तो क्योंकि ये ज़हन में डालने की कोशिश की जाती है, ये तो फौज की जंग है जी, ये अवाम की जंग है, ये इस कौम के एक एक बच्चे की जंग है. अगर आप और हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये आपके घरों में, आपके बाजारों में, आपके स्कूलों में, आपके दफातर में, आपकी गलियों में आके फटेंगे, मारेंगे, जब तक आप मती नहीं हो जाते इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी के ऊपर. नेक्स्ट, जो अफगान कनेक्शन है, इनमें से बहुत सौ के कागजात भी मिलते हैं. और आगे चाहिएगा. तो ये वो लोग हैं जो कुछ, मैं आपके लिए याददाश्त के लिए, जो अफगानीज इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, एंड दे देमसेल्व्स आर टेलिंग व्हाट दे आर डूइंग. चलाइए जी. ये वो है दहशतगर्द जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद. जी चलाएं, ऊपर ना बेटे, चलाएं. 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान कुनड़ में मेरा मुलाकात अबू हमज़ा से हुआ, जो अमारत इस्लामिया का वो कमांडर था, अफ़गानी है. उससे मुलाकात हुआ, 1 महीना वहाँ पे रहा और ट्रेनिंग वगैरह की. उसके साथ हम रहे. कुछ दिन बाद आगे चलिए, अगले पे आए. और नेक्स्ट, ये कैडेट कॉलेज वाना में कॉल है, ये आपने पहले भी शायद सुनी है, कि वो वहाँ बैठ के अपने हैंडलर से बात कर रहा है अफगानिस्तान में. जी नेक्स्ट. ये रहमान गुल अफगानिस्तान में है, उसके साथ बातचीत कर रहा है दहशतगर्द यहाँ पाकिस्तान से. कराची में प्लानिंग की जा रही है किसी हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक के लिए. जी नेक्स्ट. خانم احسان الله، پلورنوم عبدالجنان، قوم مسعود، کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیٹ، کمانڈر اسلام الدین، دریکولینا ورسرا سہولت کارے کا و تشکیل حصہ ما بیشتربان گاڑی بندے ما ٹکڑائی دای لکه په عمره داشته شو تاتور اکشه پولیس سټیشن بندے ما ټکړائی دای ورسرا مختلف کاروایونه اکشه میسا ورسرا وخستی دو دغه خوارج دغه طالبونو روتاویلو چې پاکستان فوج مرتد تای پاکستان فوج کاپرون دی یلاته چې مخبل ولی دلو پاکستان فوج حقیقتی مسلمان خدا غدی مو یلاته کم حالات ولی د 15 وخت المنج ما ولی د 15 وخت او داسو جی نیکسٹ. یہ اگلا بھی اخوانی یہ دیکھ لیں. ما نوم عبدالصمد دی، د پلار نام مې دین بازګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته هلته مې څلور نیم کاله مې تېر کړلو، د کلاشینکوف ډریلینګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم منځرخیلې ته د ګلبهادر کمانډر و صادق په نامه مونږ نامېدو. هغه مې چې حالات وکتل او دا یاډي یې جوړولې موږونه په دا جوماتونو کې خو ویډیوګانې یې غږولې او بېکاره څیزونه یې کول. اسد مولا
دا د زنګوټي ستر جومات مینارې په دغه کې وو په دا کې د مونږ ته د وتره کولو چې دا مرتد فوج دی وایي ایاډۍ جوړولې او ماینونه او د ډرون بمونه دا یې جوړولو دوه یې وړکې ورسره ساتل او د قرآن لحاظ یې نه کولو او جماعتونو کې وډیګانې غږولې. Next. نعمت الله دی د پلارونو مساجان دی زما د 20 کال عمر دی زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو حفظ مې کولو نو هلته د دغې علاقې کوم معاون خلک و مدرسو والو ګورو دا ویل چې د پاکستان پوځ سره جهاد روا دی جهاد ورسره 20 کاله په خوست کې سره راجمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته را داخل شو. ټریننګ د خودکشي دپاره دی 3 میاشتې ټریننګ و دیکھ میں ہفتہ وہ کرے دیکھ یہ سوسائڈ افغانی ہے جو بتا رہا ہے کہ میں وہاں سوسائڈ ٹریننگ حاصل کرتا رہا افغانستان میں اور پھر پاکستان آیا. یہ سوسائڈ بامبنگ کر انٹیلیجنس پہ پکڑا گیا. جی نیکسٹ. These are just some of the confessional statements that we are showing you where the Afghanis are themselves involved or they were being trained. Pakistanis who were trained in Afghanistan, not only trained بلکہ ان کی ذہنی جو ان سے ہے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا ہے. نیکسٹ. یہ آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ. اس سال 2025 میں جہاں 1257 دہشت گرد مارے گئے ان میں سے 16 ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کلیئرلی ایز ہائی ویلیو ٹارگیٹس. یہ ان کے نام اور کچھ کی تصاویر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں which are important targets in the hierarchy of the فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان. اس میں یہ جو امجد علی اور مزاحم جس کے آگے نام بھی نیچے لکھا ہوا ہے یہ جو شورا ہے ٹی ٹی پی کی فتنہ الخوارج کی اس میں نمبر 2 لیول پہ خارجی نور ولی محسود کے بعد he was the number 2 who was taken out which is again a big success of Pakistan.